بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے پرائے عزیز و اقارب سبھی لوگوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے ہمارے بیان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی طرف سے نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، الگ الگ ٹاپک، اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بڑی ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں، تبھی یہ سوالات آ رہے ہیں۔ کچھ 2-3 میسج میرے پاس ایسے آئے جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ تھوڑا مایوس لوگ دکھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بھئی ہماری تو جیسے لگتا ہے کہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، اور کئی بار اللہ سے مانگتے ہیں، بہت مانگتے ہیں، مگر نہیں مل رہا۔ کسی نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کے بھی اللہ سے مانگو، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اول تو اس چیز کو ذہن سے نکالنا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اس چیز کو بالکل ذہن سے نکال دیجیے۔ کچھ اس سے ٹاپک پہ میں کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، دعا کے 3 معاملات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز ابھی مانگی اور ابھی مل گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور مصلحت کے تحت اللہ پاک نے آپ کو وہ نہ دے کے اس کے بدلے کچھ بہتر آپ کے ساتھ سلوک ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے آپ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑا زبردست کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس نے کہا رہے یار اتنا زبردست ایکسیڈنٹ تھا، وہ بالکل بال بال بچ گیا۔ پتہ چلا کہ پیر پھسلا اور آدمی زینے سے نیچے گرا اور اٹھ کے کھڑا، اس نے کپڑا جھاڑ دیا کہ ارے یار کہیں چوٹ نہیں آئی۔ تو یہ حیران ہونے والی جو لمحے ہیں، یہ آپ کی کسی نہ کسی دعا کا صلہ ہے کہ جو آپ نے دعا مانگی اور آپ نے جو چیز مانگی مصلحت کے تحت وہ مناسب نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے بدل میں کچھ اور کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، کوئی، بالکل اس بات کو دل میں رکھیے گا، کوئی بھی دعا آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ جو دعا دنیا میں نہیں قبول ہو رہی ہے، یہ آخرت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی جو دعائیں جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ جو جملے ہیں جائز جو ہیں، یہ وہاں جمع ہو رہی ہیں۔ اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگوں کے بہت بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یار میں نے تو کوئی ایسا نیک کام کیا نہیں تھا، یہ کیسے ہیں؟ تو غیب سے آواز آئے گی، یہ پتہ چلے گا کہ جو تم نے فلاں وقتوں میں دعائیں مانگی تھیں اور مصلحت کے تحت تمہاری وہ دعائیں قبول نہیں کی گئی تھیں، اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، لہٰذا ان دعاؤں کا بدل آج ملے گا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس جملے کو سننے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نکلا ہوگا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ حالانکہ یہ کہنے کی بات ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ فوری مل جائے، بات کا تو بہت دور کا انتظار ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ دعا کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو دیکھیے، دعا جو ہے وہ اللہ سے ایک تعلق ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسانی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں جو اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، لہذا یہ محسوس کیجئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پہ جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا، اتنی مضبوط باتیں آپ اللہ سے کریں گے اور اتنی مضبوط چیزیں مانگیں گے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے گا، اگر پوری دنیا میں اس وقت موجودہ وقت میں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، جتنے ہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اگر ایک ساتھ ایک وقت میں اپنی بہترین خواہشوں کا ذکر اللہ سے کر کے دعا مانگیں اور اللہ رب العزت سب کی خواہشوں کو ایک ہی وقت میں پورا کر دے، اس کے بعد بھی اس کے خزانوں سے ایک قطرہ پانی کی بوند سے زیادہ کچھ خالی نہیں ہوگا۔ اتنے لمبے خزانوں کا مالک ہے، لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ یقین ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بتائیں آپ کو، ایک صحابی بہت بیمار ہوئے، مطلب اتنی شدت کی ان کی تکلیفیں تھیں کہ ان کے گھر والوں سے وہ تکلیفیں دیکھی نہیں جا رہی تھی، تیماردار پریشان تھے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے۔ کسی صحابی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی بہت شدت کی تکلیفوں میں ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کی بیماری، ان کی پریشانی، ان کی تکلیفیں، ان کا درد دیکھا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے بارے میں سنا تو خود تشریف لے کے آئے ان کے گھر
ان صحابی کے گھر آئے، دیکھا تو وہ واقعی بستر پہ تھے اور بہت تکلیف میں تھے، بہت زیادہ درد میں تھے۔ حیران کن تکلیف کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی جو دعاؤں سے الگ ہٹ کے ہو، یعنی کچھ عجب سی بات ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک دعا تو میں نے ایسی مانگی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دن میں دعا کر رہا تھا تو میں نے دعا میں کہا کہ پروردگار، اگر میرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہیں تو حشر کے میدان میں تیرے اور تیرے محبوب کے سامنے گناہگار بن کے نہیں آنا چاہتا، پروردگار جو بھی میرے گناہ ہیں ان کی سزا اس دنیا میں ہی دے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ صحابی کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے اوپر یقین اور رسول اللہ کے عشق کس طرح ان کے اندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ اللہ، اگر میرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہے تو ان گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرے اور تیرے محبوب کے سامنے میں گناہگار بن کے نہیں آنا چاہتا۔ ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا جذبہ سلام کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، انسان میں وہ تاب نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کے پاس رحم کے 99 حصے ہیں۔ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی، زمین، آسمان، پہاڑ، چرند پرند سب بنائے، تو اللہ پاک نے رحم بنایا اور رحم کے 100 حصے کیے۔ ایک حصہ رحم کا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دیا ہے اور 99 حصے رحم کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس سے بڑا رحم کرنے والا کرم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے جو ہمارا پروردگار پالنہار ہے۔ لہذا اس کی بارگاہ میں ہمیشہ اس یقین سے ہاتھ پھیلا کے مانگو کہ مولا تو ہی ہے جو کچھ ہے، نہ تجھ سے پہلے کوئی تھا نہ تیرے بعد کوئی ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تیرے ساتھ بس میرے پاس اگر کچھ ہے تو نبی کا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، ہر طرح سے مانگیے، اس یقین سے مانگیے کہ پروردگار میرے حق میں جو بہتر ہو وہ کر دے۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کی، دیکھیے اکثر آپ نے مختلف بیانوں میں الگ الگ مولاناؤں سے یہ سنا ہوگا کہ تمام عبادتیں جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سی چیزیں ہیں، یہ جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں یہ قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن آپ نے اکثر علماء کے زبان سے یہ سنا ہوگا کہ درود واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کی مقبولیت کی گارنٹی ہے، یعنی جس نے درود پڑھا اس کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اب ایک بات دل میں کیا آتی ہے، اگر دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو دعا کے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پروردگار جو شروع کے درود پہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، بعد کے درود پہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، بیچ کی باتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جو کائنات کا مالک ہے، جس نے سب کچھ لکھا ہے، اسے پتا ہے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا خواہشات ہیں، کیا امنگیں ہیں، کیا ترنگیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وہ پروردگار جو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے، آپ اس سے نا امید ہوتے ہیں، آپ اس سے مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس کی قدرت کو سمجھیے، اس کے بلند مقام کو سمجھیے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تو درود پاک سے شروعات کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے لیے دعا مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیے۔ ایک بڑی عجیب سی سوچ بیٹھی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کے لیے بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہ تو بہت بڑا آدمی بن جائے گا۔ یہ بات دل سے نکال دیجئے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے یا کسی بھی ماحول میں ہے، اگر آپ کسی اپنے محبت کرنے والے، چاہنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جتنا آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت اتنا ہی اجر آپ کو بھی دے گا۔
اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور جی کھول کے مانگیے. یہ نہ سوچئے کہ یہ مانگنا ہے کہ یہ نہیں مانگنا ہے. اللہ سے صحت مانگیے, تندرستی مانگیے, عزت مانگیے, شہرت مانگیے, اس کے شان کے مطابق مانگیے. یہ مت سوچئے کہ ہاں اے اللہ ہمیں بخش دے بات ختم ہو گئی, اے اللہ ہمیں بہت نواز دے بات ختم ہو گئی. نہیں, باریک باریک باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, بڑی بڑی باتیں, جہاں پہ انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگنا سیکھیے. کوشش کیجئے کہ جب اس پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دو زانوں بیٹھ کے دعا کے لیے شروعات کی جائے تو کوشش کیجئے کہ رو کے دعا مانگیے. نہ رونا آئے تو رونے جیسی صورت بنائیے. دیکھیے یہ بات آپ نے بہت سنی ہوگی کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماں کے برابر پیار کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اور ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے ابھی اس کا کوئی پیمانہ دنیا میں نہیں بنا پایا. لہذا جب ہم لوگ پیدا ہوئے, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہنر لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ ہنر اس کے رونے کا ہوتا ہے. بچہ اپنے رونے سے اپنی ماں سے دودھ بھی منگوا لیتا ہے, پانی بھی منگوا لیتا ہے, اپنی پوٹی بھی دھلوا لیتا ہے. ماں سمجھ لیتی ہے کہ بچہ رو رہا تو کیا. تو جب ایک ماں اپنے بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتی تو پروردگار 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والے کیسے اپنے بندے کا رونا دیکھ کے اس کو خالی ہاتھ چھوڑیں گے. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. ہمارے بزرگوں نے بتایا, ہمارے بڑوں نے بتایا کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کو خالی کیسے جانے دے. اس کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جاتے. لہذا اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, درود پاک سے شروعات کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں نا اس پروگرام کو, اسی بہانے درود پڑھ لیجیے. ایک بار درود پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحیم و کریم, رحمان و رزاق, مسبب الاسباب, پروردگار, پالنہار, ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والے, کتاب ہدایت کے عطا کرنے والے, دستور زندگی دینے والے, نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرنے والے میرے مہربان رب, تیری بے شمار نعمتوں کے بے حد شکر گزار ہیں. تیری بے شمار رحمتوں کے بے حد شکر گزار ہیں. تیرے بے حساب فضل و کرم کے بے حد شکر گزار ہیں. مولا, میرے جسم کا ایک ایک رویا تیری نعمتوں کا شکر گزار ہے, تیری رحمتوں کا شکر گزار ہے. پروردگار, یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کا ہر حصہ تیری دی ہوئی بیش قیمتی نعمتیں ہیں. اے اللہ, ان تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام نعمتوں کی حفاظت کی تجھ سے دعا کرتے ہیں. پروردگار, میرے گناہوں کو بخش دے. مولا, میری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ, میرے گناہوں کی بساط کیا تیرے سامنے. تو رحم و کریم کا مالک ہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. مولا, تو نے میری تخلیق کی ہے, میرا وجود کیا. غلطی کرنا ہماری فطرت میں ہے, لیکن معاف کرنا تیری شان ہے. پروردگار, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. پروردگار, تو کہتا ہے مجھے پکارو. اے اللہ, آپ کہتے ہیں مجھے پکارو, میں تمہیں سنتا ہوں. اے اللہ, پکار رہے ہیں آپ کو. اے اللہ, میری پکار کو سن لیجیے. اے اللہ, ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری آواز عرش تک پہنچے, لیکن آپ ہر چیز پہ قادر ہیں, ہر کچھ سن لیتے ہیں. اللہ, اے اللہ, میری پکار کو سن لیجیے. بری نظر سے, برے وقت سے بچا لے. اے اللہ, پتہ چلا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نظر کا بہت اہم معاملہ ہے, بری نظر سے بچو. اے اللہ, بری نظر سے, برے وقت سے بچا لیجیے ہمیں. حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے. اے اللہ, کسی کی بھی بری نظر نہ لگے. پروردگار, ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے. اے اللہ, انہیں طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں, اللہ, نئی پرانی چھوٹی بڑی ہر طرح کی بیماری سے بچا لے. میرے مالک, دکھ, درد,
تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں، بلاؤں، ناپاکیوں، ذلت و رسوائیوں، حادثوں سے بچا لے، ہر طرح کی برائی سے بچا لے میرے مولا، بری جگہوں سے بچا لے، برے وقت سے بچا لے، برے حالاتوں سے بچا لے میرے مالک، عذاب قبر سے بچا لے پروردگار، عذاب قبر سے بچا لے اللہ۔ جتنے بھی کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں جنت کے دروازے کھڑکیاں کھول دے اے اللہ۔ جو بھی دنیا میں ہے جنہیں قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے سے پہلے ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں سے ملا دے میرے مولا۔ عذاب قبر سے بچا لے اے اللہ، عذاب قبر سے بچا لے میرے مولا۔ حشر کے میدان میں بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرما دے اے اللہ۔ ایک حدیث سنی تھی حضرت عثمان غنی کے کہہ دینے پہ 72,000 گنہگار جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اور حدیث سنی تھی کہ اویس قرنی کے لیے آپ فرمائیں گے کہ اویس جس کے اوپر اشارہ کر دو گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے اے اللہ۔ خوش نصیبوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل کر دیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت کے فیصلے فرما دیجئے میرے مولا۔ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے اے اللہ۔ ہم اپنے لیے صرف نہیں کہہ رہے اللہ، اے اللہ اس طرح سے نوازیے کہ دوسروں کی مدد کر سکے اے اللہ۔ آپ کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی صلاحیتیں دیجیے اے اللہ، دنیا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دینے کا سلیقہ دیجیے اے اللہ۔ عزت، دولت، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب حسبنا اللہ ونعم الوکیل اے اللہ۔ عزت، دولت، شہرت، طاقت، صحت، ہمت، قوت اور رسوخ سے اتنا نواز دیجئے کہ ہم غریبوں، یتیموں، لاوارثوں، مسکینوں، بیواؤں، مجبوروں، مظلوموں، بے بس، بے سہاراؤں، بیماروں کی دل کھول کے مدد کریں اے اللہ۔ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیں اس لائق بنائیے کہ ضرورت مند کی، مستحق کی، مجبور کی، بے بس کی مدد کر سکے اے اللہ۔ مانگنا بھی تو نہیں آتا، کون کون سے وسیلے سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے محبوب آپ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو اے اللہ۔ اسی نبی کے وسیلے سے بھیک مانگ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں آپ جان رہے ہیں، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں آپ جان رہے ہیں اے اللہ۔ میرے جسم میں طاقت دے، قوت دے، صحت دے، ہمت دے، حوصلہ دے اے اللہ۔ اپنے لامحدود خزانوں سے میرے رزق میں برکت دے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے۔ پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخش دے اللہ، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے اے اللہ۔ ہم کسی امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں اے اللہ۔ کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اے اللہ۔ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کیوں نہ مانگوں تجھ سے اے اللہ، کیوں نہ مانگوں۔ جو کچھ بھی دل میں آتا ہے اللہ، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، نرم اور رحم کرنے والا دل، مدد کے لیے اٹھنے والے ہاتھ، اچھا اخلاق، خوشگوار، خوشحال، صحت و تندرستی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ خوشحال زندگی دے اے اللہ۔ خوشگوار خوشحال زندگی دے اے اللہ۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اے اللہ، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اے اللہ۔ جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں اے اللہ۔ سب کے دلوں میں میرے لیے پیار، محبت، چاہت، عزت اور اتفاق دے اے اللہ۔ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور محبت دے اے اللہ۔ ہمارے بیوی، بچے، بھائی بہن، خالہ، خالو، نانا، نانی، ساس، سسر، چچا، پھوپھی، رشتہ دار، عزیزدار، پڑوسی، امت مسلمہ، کائنات پہ رہنے والی تیری مخلوق کے لیے مانگ رہے ہیں میرے مولا۔ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اپنی مخلوق میں پیار، محبت، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے اے اللہ۔ ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، اس یقین میں کہ تو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے میرے مولا۔ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے۔
کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے، میرے مولا اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، پروردگار اپنے محبوب کا ہمیں دیدار کرا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔